أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون إخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تمام طرح کی تعریفات حمد و ثنا بزرگی اور بڑائی اس ذات پاک کے لیے ہیں جو عرش پر مستوی ہے، جو اپنی ذات اور صفات میں یکتا اور بے مثل ہے. کوئی ہستی، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیر، کوئی ولی اس کی کبریائی میں، اس کی بادشاہت میں ذرہ برابر ساجی اور شریک نہیں ہے. قیامت کے دن کا وہ مالک ہے. لاکھوں اور کروڑوں بلکہ انگنت درود و سلام نازل ہو امام الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، شافع محشر، ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر کے دنیا میں مبعوث کیا. آپ کے اوپر قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی. نبوت اور رسالت کا سلسلہ آپ کے اوپر ختم ہے. آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، اور اگر کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ باطل ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے. بھائی اور دوستو،
رمضان المبارک کہ آج 22واں روزہ ہے، یعنی آخری عشرے میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے، اہل ایمان نے اللہ کے حکم کی تابعداری، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت کی پاسداری کرتے ہوئے روزوں کو رکھا، اور جو اس کے آداب ہیں، جو ضروری شرطیں ہیں، ان کو بجا لانے کی ہر طرح سے کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دلی دعا ہے کہ وہ ہماری عبادتوں کو، اطاعتوں کو، صدقات کو، خیرات کو اور ہر کار خیر کو شرف قبولیت سے نوازے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ اگر بہت کچھ کر ڈالا اور شرف قبولیت حاصل نہیں ہوئی تو سب رائیگاں ہے۔ اس لیے اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کرے اور شرف قبولیت ہمارے اعمال کو عطا فرمائے۔ بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، رمضان کے آخری عشرہ کے کچھ احکامات ہیں، کچھ اعمال ہیں جن کو اس میں بجا لایا جاتا ہے، اور وہ اعمال اور وہ احکامات بڑے فضائل کے موجب ہیں۔ چنانچہ اسی میں سے یہ شب قدر جاگنا بھی ہے، جس کے تعلق سے میں نے قرآن حکیم کی ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کریم کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور بطور خاص جبریل علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو لے کر اس رات میں اترتے ہیں۔ کب تک؟ پوری رات وہ رہتے ہیں، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، فجر ظاہر ہو جائے۔ تو اس رات کی عظمت، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اسی سے اجاگر ہے کہ اس کے اندر اللہ نے قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب کو نازل کیا، جو اللہ کی آخری کتاب ہے۔ ہمارے لیے ہی نہیں، پوری انسانیت کے لیے یہ دستور حیات ہے، اور قیامت تک کے لیے اس کے اندر تمام امور، تمام احکامات اور تمام چیزیں، دینی، دنیاوی، سائنسی، جغرافیائی، ریاضی، سارے علوم قرآن کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا، جمیع العلم فی القرآن لیکن جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، تمام قسم کے علوم قرآن کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کو سمجھنے سے لوگوں کے فہم قاصر ہیں۔ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر جغرافیہ بھی ہے، اس کے اندر فلسفہ اور سائنس بھی ہے، اس کے اندر ارضیات کے بھی کا نظام اور قوانین ہیں، فلکیات کے بھی نظام اور قوانین ہیں۔ سارے قوانین اور قیامت تک کے لیے آنے والی پیشین گوئیاں بھی اس کے اندر موجود ہیں، سب کچھ اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اصلاً یہ کتاب کیا ہے؟ دستور حیات ہے، انسانوں کے لیے راہ سعادت ہے، اور زندگی گزارنے اور اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑنے کا طریقہ اس کے اندر سلیقہ بتایا گیا ہے۔ باقی دیگر امور جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ تو ضمناً اس کے اندر آ گئی ہیں، لیکن آئی ہیں سب ضمناً اس کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے
فلکیات کو لے لیجئے، فلکیات والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النہار کل فی فلک یسبحون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ہم نے چاند کے منازل طے کر دیے ہیں، 30 دن یہ چلتا رہتا ہے، مہینے کی پہلی تاریخ میں کہاں رہے گا، دوسرے میں کہاں رہے گا، تیسرے کو کہاں رہے گا، اس طرح پورا مہینہ مقرر ہے۔ اس کا مجال نہیں ہے کہ وہ 28 کو طلوع ہو جائے، مجال نہیں ہے کہ وہ 31 کو جا کر کے طلوع ہونا، مقرر ہے۔ تو والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ کھجور کے پتلی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ 27 کو یا 28 کو صبح میں دیکھیے پتلی شاخ کی طرح گھٹ کے رہ جاتا ہے، 2 دن یہ غائب رہتا ہے، سورج کے نیچے چلا آتا ہے، پھر جو اس کا اللہ کے ہاں سے نظام مقرر ہے سورج کے نیچے سے ہٹتا ہے، پھر 29 کو 30 کو دکھائی پڑ جاتا ہے۔ اس طرح سے اس کا نظام چل رہا ہے۔ تو یہ فلکیات کا پورا فلکیات کا نظام قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، موقع نہیں کہ وہ اس کی تفصیل عرض کی جائے۔ ریاضی دیکھیے، قرآن کریم ریاضی سے خالی نہیں ہے۔ اگر آپ کو ریاضی کا علم نہیں ہے، بیٹیوں کا حصہ، بہنوں کا حصہ، بیٹوں کا حصہ، ماں باپ کا حصہ ترکے کے اندر یعنی میراث کے اندر مقرر ہے۔ اگر آپ کو بٹا صحیح کا حساب، اعشاریہ کا حساب، دسملوں کا حساب نہیں معلوم ہے تو کیسے اس کو تقسیم کریں گے؟ تو اللہ نے اس کا بھی نظام بتا دیا، نصف ہے، ربع ہے، سدس ہے، ثمن ہے، کس کا کیا حصہ ہے۔ تو اس کو پڑھنا ضروری ہے، تب نہ اس کو سمجھ پائیں گے، تب حساب لگا پائیں گے، ورنہ نہیں لگا پائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام سے باپ کہا بیٹے نے، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو، یہ مجھ کو سجدہ کرنے، ایک عدد مقررہ بتا دیا۔ تو اعداد گنتیوں کو بھی جاننا، پہاڑا کو بھی جاننا، یہ قرآن بتا رہا کہ یہ بھی ضروری ہے، تب یہ سب چیزوں کو سمجھ پاؤ گے۔ اور اگر میں سائنسی علوم کی طرف آؤں تو جگہ بجگہ اس کا بھی ذکر ہے، لیکن وقت زیادہ درکار ہے اس کے لیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب اسی رات میں نازل ہوئی ہے، اور جو کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے یہ بہت پہلے ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا، سب کچھ اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ تو قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس کے اندر فرشتے اور جبریل اترتے ہیں۔ اس کو قدر والی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ مفسرین کرام نے اس کے کئی ایک وجوہات اور کئی ایک معنی بیان کیے، اور سب اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اندازہ کرنا اسی رات میں لوگوں کی روزیوں کا فیصلہ ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ پورے سال میں کس کو کیا روزی ملے گی اور کیا وہ کمائی کرے گا اور کہاں سے کمائے گا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ تو یہ قدر ہے، قدر مانے اندازہ کرنا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، ہمارا اور آپ کا قدر، ہمارا اور آپ کا اندازہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندازے جیسا یا اس کا اندازہ ہمارے جیسے اندازے جیسا نہیں ہے۔ اس کا علم تو ازلی اور ابدی ہے، اس کا علم بالکل ازلی اور ابدی ہے، اس میں 1000 حصہ نہیں، لاکھ حصہ یا اس سے بھی زیادہ آپ کوئی حساب کر ڈالیں تو اس کا ایک جز فرق نہیں پڑ سکتا ہے۔ تو اللہ کا علم تو ازلی و ابدی ہے، تو اللہ کے ہاں سب کچھ مقدر ہے۔ یہی معنی تقدیر کا بھی ہوتا ہے، جس کو لوگ سمجھنے سے عاجز اور قاصر رہ گئے، اور بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ تقدیر غالب نے حل کر دیا ایک شعر کے اندر، تقدیر بانداز ہمت ازل سے، تقدیر بانداز ہمت ازل سے
آنکھوں میں ہے وہ قطرہ جو گوہر نہ ہوا تھا، یہ اللہ کے علم میں موجود ہے کہ کون سا پانی آنسو بن کر کے زمین میں ٹپک کر کے مٹی میں مل کر ختم ہو جائے گا، اور پانی کا کون سا وہ قطرہ ہے جو سیپ کے منہ میں جا کر کے موتی بن جائے گا۔ تو یہ اللہ کا اندازہ ہے، اس کی تقدیر ہے، تو اس کی تقدیر بالکل قطعی ہے، حتمی ہے، اس میں کوئی فرق ہونے والا نہیں۔ تو ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ اس رات میں فرشتے تقادیر کو لے کر کے اترتے ہیں کہ کس کو کیا روزی ملنی ہے، کس کو کس اولاد سے نوازا جانا ہے، کس کے ساتھ کیا پریشانی آنی ہے، کیا حادثات و انقلابات آئیں گے، یہ ساری چیزیں بیان کر دے دی جاتی ہیں، ان لوگ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں جو اس کے موکل ہیں۔ ایک معنی تو لیلۃ القدر کا یہ ہو گیا، اور دوسرا معنی لیلۃ القدر کا یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں فرشتے اترتے ہیں کہ گلی کوچے راستے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے، اس رات کی فضیلت ہے، برکت ہے، کتنی بڑی تعداد میں فرشتے اتر آتے ہیں، پوری دنیا میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں، گلی راستے تنگ ہو جاتی ہیں۔ فرشتوں کی تعداد آپ جانتے ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لشکریوں کی تعداد اس کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے پاس بھی لشکر ہے، فرشتے ہیں اور کیا کیا اس کے پاس ہے، تو اس کے لشکریوں کی تعداد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ آج دنیا کے اندر 7 ارب یا اس سے زیادہ انسان آباد ہیں، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے تو لگے ہی ہیں جن کو نکیر وہ کہا جاتا ہے، کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ اگر 7 یا 8 ارب انسانوں کی آبادی مان لیں تو 14 ارب فرشتے تو انسانوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اور جانتے ہیں فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب معراج میں تشریف لے گئے تو بیت معمور کو بھی آپ نے دیکھا، تو اس بیت معمور کے اندر روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ بیت معمور کہاں ہے؟ جہاں نیچے زمین پر روئے زمین پر خانہ کعبہ ہے، ٹھیک اس کے اوپر بیت معمور ہے، یا کہہ لیجئے کہ جہاں بیت معمور ہے ٹھیک اس کے نیچے خانہ کعبہ ہے۔ تو جس طرح سے انسانوں کے لیے طواف کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بنوا دیا اور انسان اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ایسے ہی آسمان پر بیت معمور ہیں، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اس میں روزانہ داخل ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہو گیا اب قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی ہے۔ تو کسی کو یہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی تعداد میں فرشتے آتے ہیں، اتنی بڑی لمبی چوڑی دنیا ہے اور تمام گلی و کوچے اور راستے تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ فرشتے اتنی بڑی تعداد میں اترتے ہیں، اور دوسرے معنی عزت اور عظمت کے ہو گیا کہ اس رات کی عزت ہے، اس رات کی عظمت ہے، اور اس رات کی عزت و عظمت تو آپ قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے جان چکے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں کو لے کر کے وہ اترتے ہیں، پوری رات چکر کاٹتے ہیں، چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فجر ہو جائے۔ تو اس آخری عشرے کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان طاق راتوں میں عبادت کر کے اس کو تلاش کرو، اور جو شخص اس کو پا لیا تو 1000 مہینوں کی عبادت سے یہ بہتر ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور کتنا بڑا اکرام ہے مسلمانوں کے ساتھ، کتنی بڑی رحمت ہے اس کی
کہ ایک رات عبادت کر لو تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور یہ 1000 مہینے جانتے ہیں کتنے بن جاتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینہ شاید بن جاتا ہے. 83 سال 4 مہینہ ہو جاتا ہے. تو ایک رات اگر آپ عبادت 5 راتیں جگ کر کے یا 10 راتیں جگ کر کے آپ نے اس رات کو پا لیا عبادت کر کے تو اتنا اجر و ثواب آپ کو مل جاتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، پہلی امتوں کے لوگوں میں سے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. تو جس کتاب میں نے پڑھا ہے کوئی معتبر مستند کتاب نہیں ہے، لیکن ایک مستند عالم کو بھی میں نے بیان کرتے ہوئے سنا تھا، اس لیے عرض کر دیتا ہوں. پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایک شخص نے سوچا کہ چل کر کے اللہ کی عبادت ایسی عبادت کریں کہ جو بے مثال ہو. چنانچہ وہ آبادی سے کٹ کر اور ہٹ کر کے چلا گیا ایک جزیرے پر جس کے چاروں طرف پانی تھا، جہاں کوئی انسانی آبادی نہیں تھی. اپنے کھانے پینے ضروریات کے سامان لے کر وہاں چلا گیا، عبادت و ریاضت میں لگ گیا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم سب لوگوں سے کٹ کر کے الگ رہیں گے تو نہ کوئی یہاں بات چیت کرنے والا ہوگا، نہ ہم دنیاوی امور میں مشغول ہوں گے، نہ کسی کی غیبت کریں گے، نہ کسی کی چگلی کریں گے، نہ کسی کی برائی کریں گے، بالکل الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے. اس نے 83 سالوں تک عبادت کیا. یہی جو 83 سال آپ کو ایک رات کے بدلے مل رہا ہے اسی پر سنا رہا ہوں. 83 سالوں تک اس نے عبادت کیا، اور جب وہ مر گیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو میری رحمت کی بدولت جنت میں داخل کرو. غور کیجئے، اس نے کیا کہا؟ اللہ تیری رحمت کی بدولت یہ 83 سال جو میں نے عبادت کی ہے یہ کس کھاتے میں جائے گا؟ میری عبادت کہاں جائے گی؟ اس کی بدولت نہیں. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ میری نعمتیں جو اس کو حاصل تھیں صرف ایک نعمت کا موازنہ کر ڈالو اس کی 83 سال کی عبادتوں سے. کیا کہا؟ صرف اس کی ایک بائیں آنکھ ایک پلڑے میں رکھ دو اور 83 سال کی اس کی عبادتوں کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور پھر دیکھو کہ کون پلڑا بھاری ہوتا ہے. چنانچہ فرشتوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے جب اس کو تولا تو دیکھا کہ ایک آنکھ کا پلڑا بھاری ہو گیا 83 سال کی عبادتوں پر. اللہ نے کہا دیکھو کیا کیا نعمتیں میں نے اس انسان کو عطا کی تھی دنیا میں. کھانے پینے کی جو چیزیں اور تمام نعمتیں تو تھیں ہی، اور خالی اس کے جسم کو جو میں نے عطا کیا تھا، زبان ہے، آنکھ ہے، دماغ ہے، اور ساری چیزیں میں نے عطا کیا تھا، اس کو نہیں سوچ رہا اپنی 83 سال کی عبادت پہ اترا رہا ہے. لہذا اس کو جہنم میں داخل کر دو. ایک آنکھ کا بھی تو حق نہیں ادا کر سکا ہے یہ. اب وہ گھبرایا، کہا نہیں اللہ، نہیں، بس تیری عبادتوں تیری فضل کے اور تیری رحمتوں کے تحت میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ. اور یہ چیز کسی امت کو اور کسی بندے کو اور کسی دھرم اور کسی مذہب کے آدمی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک رات کی عبادت کر کے اور 83 سال 4 مہینے کے عبادتوں کا اجر و ثواب حاصل کر لے. تو یہ بہت بڑا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا امت مسلمہ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ فضل ہے. اس لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک رات تو گزر چکی ہے اور ابھی 4 راتیں باقی ہیں آپ کی، لہٰذا اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرو. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اس رات کو تلاش کرتے تھے، ازواج مطہرات اس کو پانے کی کوشش کرتی تھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کو تلاش کرتے تھے، اس کو پا لینے کی کوشش کرتے تھے. تو طاق راتوں کے اندر یہ ہے. اب اس دور میں کچھ علماء دین کا فتویٰ یہ ہے کہ 10 راتیں جاگی جائیں. 10 راتیں جاگی جائیں تو 10 راتوں میں، اس لیے کہ جو اختلاف مطالعے وغیرہ ہو جاتا ہے اور فرق ہو جاتا ہے دنوں کا یا روزوں کا، کہیں جو ہے 22واں روزہ ہے تو کہیں 23واں روزہ ہے تو کہیں کچھ ہے، تو یہ جو فرق پڑ رہا ہے تو 10 رات جاگ لی جائے. یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا جو سب سے بڑے مفتی اعظم تھے اور جن کے فتاوے کا عالم اسلام میں بڑا اعتبار اور بڑا وقار ہے، تو ان کا فتویٰ ہے کہ 10 رات جاگ لیا کیجئے. تو کوئی حرج نہیں 10 رات جاگنے میں. اس کی کوئی علامت نہیں ہے یہ کون سی رات ہے،
لیکن بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کو مطلع کرنے کے لیے، باخبر کرنے کے لیے آپ نکلے تھے ایک دن، لیکن دو مسلمان لڑ رہے تھے، آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو بتانے ہی کے لیے نکلا تھا، لیکن اطلاع ہے نہیں، یہ دونوں لڑ رہے تھے، آپس میں تکرار کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، اسی وجہ سے میں بھلا دیا گیا۔ تو اس میں بھی تو بہت بڑی حکمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالضبط اس رات کی تعین فرما دیتے، ہمیں آگاہ فرما دیتے، تو صرف ایک ہی رات کی ہم عبادت کرتے، لیکن اب کیا کرتے ہیں؟ 5 رات یا 10 رات ہم جاگتے ہیں، تو اتنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، اتنا قرآن خوانی ہوتی ہے، اتنا زیادہ اجر و ثواب ہم لوگ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ تو میرے عزیزوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ موقع ہمیں ملا ہوا ہے، معلوم نہیں آئندہ زندگی وفا کرے، زندگی ساتھ دے، ساتھ نہ دے، یا زندگی رہے بھی تو کیا حالات پیش آئیں اور ہم اس رات میں عبادت کر سکیں نہ کر سکیں۔ اس لیے فرصت کے اوقات ہیں، ہمیں فرصت ملی ہوئی ہے، یہ راتیں ہم کو مل رہی ہیں، اس لیے اپنے نفس پر تھوڑا ضبط کر کے، کنٹرول کر کے، اپنے آنکھوں کی نیندوں کو دور بھگا کر کے، اور ہمیں اس کے لیے جگنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ اس رات کی فضیلت کو ہم لوگ حاصل کریں۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی جو مجھے عرض کرنی تھی۔ دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی اسی رات ہی کے حوالے سے ہے، کہ اس رات میں قرآن کی تلاوت اور اس کے اندر دعائیں بھی کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اپنے حاجات اور اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھ کر اسے دعا کرنی چاہیے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں جہاں روزے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، انہی احکامات کے درمیان دعا کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ وہیں دعا کا بھی ذکر ہے کہ بندوں سے کہہ دیجئے کہ دعا بھی کریں، دعا کرتے رہیں، اور دعاؤں کو میں سنتا ہوں، دعاؤں کو میں قبول کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو روزے کے بیانات بیان کیے گئے ہیں، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سے اور آگے چل کر کے، تو اس کے اندر دعا کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ اس بات کا پیغام ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خاص طور سے رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور لیلۃ القدر تو دعاؤں کی رات ہے ہی، عبادت کی رات ہے ہی، لہذا اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ اپنے حاجات، اپنی ضروریات، ساری چیزیں رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے وہ ہستی جو مضطر کی دعا، پریشان حال کی دعا کو سنتی ہے، قبول کرتی ہے جب وہ دعا کرتا ہے؟ تو اللہ ہی کی تو ذات ہے جو مضطر، پریشان حال، جس کے سارے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، تو وہی ذات ہے جو اللہ جس کو کہتے وہی دعاؤں کو سنتی ہے، وہی ذات دعاؤں کو قبول کرتی ہے۔ ہم میں سے کون سا ایسا بندہ ہوگا جس کی حاجات نہ ہوں، جس کی ضروریات نہ ہوں، جس کے مسائل نہ ہوں؟ کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ کوئی بندہ بالکل آزاد ہے اور بے فکرہ ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ افکار و ہجوم لگے رہتے ہیں۔ سعودی عربیہ کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز خادم الحرمین الشریفین ہیں، ان کے شہزادے محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ آزاد ہیں، ان کو بھی تمام سیاسی مسائل گھیرے رہتے، ہجوم رہتا ہے مسائل کا۔ کوئی بندہ نہیں جس کے پاس اربوں کی دولت ہے، کھربوں کی دولت ہے، وہ بھی اس سے بے پرواہ نہیں۔ کچھ نہیں ہے تو بیماریاں ہی ہیں، پریشانیاں لگی رہتی ہیں، یہ سارے مسائل آدمی کو گھیرے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارو۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ کو پکارو، جس کے پاس بیماری ہے، کوئی بیماری مبتلا ہے، اللہ کو پکارو، جس کو روزی کی تنگی ہے اللہ کو پکارو، جس کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، سب اسی ذات کو پکارو، اور وہی تمہارے مسائل کو سننے والا ہے۔ قرآن کریم میں تمام انبیاء کرام، لگتا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، ہو رہا ہے، ابھی ہے؟ اچھا،
تو عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں تمام انبیاء کرام کی دعاؤں کا ذکر ہے. اب سب سے زیادہ افضل اور بہتر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. ان سے بڑھ کر کے افضل اس دنیا میں کون ہوا؟ غزوہ بدر میں موجود ہیں. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک جھوپڑی بنا دیا تھا جس کو عریشہ کہا جاتا ہے یا عریش کہا جاتا ہے. اس جھوپڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں دعا و مناجات میں لگے ہوئے ہیں. 313 مسلمانوں کی تعداد ہے جو نہتھے ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں. سمجھ گئے؟ قرآن کریم نے تو خود ان کو کمزور کہہ دیا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تحقیق کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقام بدر میں تمہاری مدد فرمائی جب کہ تم ذلیل تھے. ذلیل عربی کا لفظ جس کے معنی کمزور تھے، بعزت اور رسوا کے معنی میں نہیں ہے. تم اذلہ، تم کمزور تھے. ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، ان کے پاس گھوڑے نہیں تھے، صرف 2 گھوڑے تھے. حفیظ جالندھری نے کہا یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سے راب ہو جاتے. صرف 70 اونٹ تھے 313 کے درمیان اور صرف 2 گھوڑے. یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سے راب ہو جاتے. مجاہد بھی نہاتے، وضو کرتے، غسل فرماتے. تو یہ پوزیشن تھی. اور ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، اسلحوں سے لیس ہے، ہر طرح کا اس زمانے کے لحاظ سے ساز و سامان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عریش کے اندر، اس جھوپڑی کے اندر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مدد فرما. اگر آج تم نے ہماری مدد نہیں کی اور اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت، یہ تھوڑی سی جو جماعت ہے، اگر آج یہ ہلاک کر دی گئی تو تیری عبادت اب روئے زمین پر قیامت تک نہیں ہوگی. اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں. اگر میں مار دیا گیا اور یہ میرے صحابہ مار دیے گئے، جو تیرا دین حق ہے اس کا پیغام دنیا میں پہنچانے والا اب کوئی نہیں رہ جائے گا، سب ختم ہو جائیں گے. تو قیامت تک بھی روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا آپ لوگوں نے سنا، انی مسنی الضر. حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. کس قدر بیچارے پریشان تھے، لیکن وہ بجائے اس کے ادھر ادھر اور کہیں سر مارنے کے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ انی مسنی الضر، مجھے بیماری لگ گئی ہے، اللہ تو میری مدد فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو مجھے شفا عطا فرما. اسی طرح سے حضرت زکریا کی دعا ہے. اسی طرح سے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے. تمام انبیاء کرام کی دعائیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. وقت نہیں کہ تفصیل سے ذکر کروں. تو یہ دعاؤں کی رات ہے. شب بیداری کیجئے، شب قدر جاگیے اور نوافل کا اہتمام کیجئے، تلاوت کا اہتمام کیجئے، اور جس کی جو حاجات ہیں، جس کی جو ضروریات ہیں، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیجئے، وہی سنتا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الداء والدواء. اس کے اندر انہوں نے ایک صحابی کا واقعہ نقل کیا ہے. ان کا نام تو اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ہے صحابی کا، البتہ دوسری روایتوں میں زید بن حارثہ ذکر ہوا ہے، لیکن انہوں نے الداء والدواء کے اندر کسی دوسرے صحابی کا نام لیا ہے. واقعہ مختصر یہ عرض کر رہا ہوں نہایت اختصار کے ساتھ کہ ان کو کہیں سفر پہ جانا تھا. ایک کرائے والے کھچر یا گدھے والے کو لیا، سوار ہوئے کہ لے چلو مجھ کو فلاں مقام پر پہنچا دو. جب وہ لے کر روانہ ہوا تو اجنبی راستے سے، انجان راستے سے لے کر چلا جا رہا تھا. جب انہوں نے کہا کہ ارے بھائی یہ راستہ تو انجان معلوم ہو رہا، تو مجھے کہاں لے کر چلے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ راستہ تو میرا راستہ ہے، اور آج تک جس کو میں یہاں لے کے آیا وہ زندہ و سلامت گیا نہیں ہے. میں فلاں ڈاکو ہوں اور آج تم کو لایا ہوں موت کے گھات اتارنے، اور جو تمہارے پاس ہے ہمارے حوالے کر دو. کسی کو آج تک یہاں سے لوٹنا نصیب نہیں ہوا ہے. دیکھا انہوں نے کہ اب موت سامنے رقص کر رہی ہے. کہا بھائی مجھے صرف 2 رکعت نمازیں پڑھ لینے دو. کہا پڑھ لیجئے.
2 رکعت نمازیں پڑھی اور 2 رکعت نمازیں پڑھ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دل لگا کر کے تضرع کے ساتھ دعا کیا، ایک فرشتہ آ کر کے پہنچ گیا اور خنجر سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اس ڈاکو کا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں، جب تو نے پہلی مرتبہ دعا کیا تو مجھے حکم ہو گیا، وہاں سے روانہ ہوا۔ پھر دوسری دعا جب کیا تو میں دوسرے اور تیسرے پہلے آسمان پر آ گیا، اور اس طرح میں یہاں آ گیا 4تھے دعا کو میں نے اس کا سر قلم کر دیا ہے۔ تو دعا کرو، دعا بیکار نہیں جاتی ہے، لیکن دعاؤں کے شرائط اور آداب ہیں میرے بھائیو دوستو، دعاؤں کے کچھ شرائط اور کچھ آداب ہیں۔ ان میں سے آدمی کی روزی پاک ہونی چاہیے، حلال روزی ہونی چاہیے اور باوضو ہونا چاہیے۔ باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ قبلہ روح ہو کر کے دعا کرنا مستحب ہے، اور دعا میں ہاتھ اٹھانا بھی استحباب کا درجہ رکھتا ہے۔ تو یہ سب دعا کے آداب ہیں، اور بھی بہت سے آداب ہیں۔ تو اس طرح سے دعا کی جائے اور پورے حضور قلب کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، یعنی ہلکے انداز میں نہیں کہ اللہ اگر تو چاہے تو ایسا کر دے، اے اللہ چاہے تو مجھے تو یہ نواز دے، نہیں، اے اللہ تو مجھے یہ دے، ڈٹ کر کے انسان کو کہنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، تو مجھے نواز دے، یہ اولاد عطا کر دے، بیٹا عطا کر دے، دولت عطا کر دے، بیماری سے شفا عطا کر دے، وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان سب کے متعلق اپنا ڈر کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کرنا چاہیے۔ تو دوسری بات تو یہ دعا کے تعلق سے عرض کرنی تھی، اسی شب قدر کے تعلق سے، اور تیسری بات وقت ختم ہوا، عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ اسی عشرے کے اندر صدقۃ الفطر نکالا جاتا ہے، تو صدقۃ الفطر کا بھی ہم لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ صحابی کا بیان ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کل مسلم صاع من تمر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر 1 صاع صدقۃ الفطر فرض کر دیا، یعنی واجب کر دیا ہے، چاہے وہ گیہوں میں سے ہو، چاہے جو میں سے ہو، کھجور میں سے ہو، کشمش میں سے ہو، تو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ عید الفطر یعنی عیدگاہ جانے سے پہلے ادا ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کا مقصد بیان کیا گیا ہے، حدیث شریف کے اندر ہے، طہرۃ للصیام و طعمۃ للمساکین، کہ یہ جو ہے روزوں کی پاکیزگی کے لیے ہے اور مسکینوں کے کھانے کے لیے ہے۔ اگر انسان سے، مومن سے، روزے دار سے کہیں کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اس کی طہارت اس سے ہو جائے گی، اور جو سماج کے اندر، بستی کے اندر، پڑوس کے اندر غربا و مساکین ہیں جن کے پاس عیدی کا سامان نہیں ہے، ان کے لیے بھی انتظام ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کو آخری ایام میں نکالنا چاہیے، اور علماء نے ایک گنجائش رکھی ہے کہ 1-2 دن پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ تو کیا نکالنا چاہے؟ حدیثوں کے اندر تو صرف اجناس ہی کا ذکر ہے، کھجور کا ذکر ہے، گیہوں کا ذکر ہے، جو کا ذکر ہے، انہی سب چیزوں کا ذکر ہے، نقد کا ذکر بالکل نہیں آتا ہے۔ اس لیے ہمارے اس دور کے جو بڑے مفتیان کرام ہیں، جیسے سماحت الشیخ ابن باز، ابن عثیمین، علامہ ناصر الدین البانی وغیرہ تو قطعی قیمت دینے کے قائل نہیں ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، انہی اجناس کو دیا جائے گا، لیکن ہمارے بر صغیر کے کچھ علماء کرام ہیں جو حالات و ظروف کا لحاظ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ قیمت بھی دینا جائز ہے۔ اگر آدمی سمجھے کہ اگلے کو قیمت ہی کی زیادہ ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، تو دے دینا چاہیے۔ تو یہ ہمارے بر صغیر کے کچھ علماء دین کا خیال ہے، لیکن بہرحال افضل تو وہی ہے کہ اجناس دیے جائیں، اور اگر بدرجہ مجبوری قیمت دے دی جائے، پیسہ دے دیا جائے تو بھی چلیبل ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، الہ العالمین ہمارے دلوں کو صاف کر دے، الہ العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری مرضی کے مطابق جو ایام باقی رہ گئے ہیں، تیری مرضی کے مطابق ہم ان میں روزہ اور قیام و صیام وغیرہ ضروری چیزیں ہم انجام دے سکیں۔ الہ العالمین تو ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ یا اللہ تو اسلام و مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے خلاف زہریلی ہوائیں بلکہ زہریلے طوفان چل رہے ہیں،
اے اللہ تو خود ان کا مقابلہ کر، ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے۔ بھائی اور دوستو، قبل اس کے کہ خطبہ جمعہ میں ختم کروں، پھر ایک بار آپ سبھی حضرات سے عرض ہے کہ یہاں المعہد العالی چل رہا ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے تحت، اس میں بیرونی طلبہ رہتے ہیں، ان کے قیام توام کا انتظام، مدرسین کی تنخواہوں کا انتظام ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ابھی باہر کچھ لوگ رسید لے کر بیٹھیں گے، آپ لوگ خصوصی طور سے اس معہد عالی کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔